السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے 46ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم درس سماعت کر رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ ہم نے اب تک یہ سنا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے سب کا خیر مقدم کیا اور اپنے چھوٹے بھائی پر اس راز کو ظاہر کر دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین نے اس بات کی ضد کی کہ میں واپس ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں اب آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو یہ ترکیب بتائی کہ تم اناج ناپنے والے برتن کو بنیامین کے سامان میں ڈال دو، اور اس کے بعد تلاشی کے طور پر جب بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے گا تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بنیامین کو غلام بنا کر مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس رکھ لیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سنا کہ جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ضرور اس نے یہ پیالہ چرایا ہوگا کہ اس کے بھائی نے بھی ایک مرتبہ چوری کی تھی۔ اب آگے یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام کیسے؟ یوسف علیہ السلام کے نانا بت پرست تھے۔ آپ ایک مرتبہ اپنے نانا کا ایک سونے کا بنا ہوا بت جو لال و جواہر سے مزین تھا اسے اٹھا لائے اور اسے توڑ دیا۔ نانا کے بت کو لانے میں آپ کی والدہ کا مشورہ کارگر تھا کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں۔ آپ کا بت کو چپکے سے لانا اور اسے توڑ دینا عبادت تھا، کوئی چوری کا کام نہیں تھا، لیکن بظاہر آپ کی طرف چوری کو منسوب کر دیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پھوپھی کے زیر کفالت تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑی تھی۔ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اتنی محبت انہیں خاندان میں کسی اور سے نہیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان سے مطالبہ کیا کہ اب یوسف علیہ السلام کو میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی، میرے پاس کچھ دن رہنے دو، میں آہستہ آہستہ کوشش کروں گی کہ مجھے اس کے بغیر تسلی حاصل ہو جائے، پھر میں ان کو تمہارے حوالے کروں گی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے ایک کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے آپ سے باندھ دیا۔ کمر بند حضرت اسحاق علیہ السلام کا تھا جو آپ کو بڑی ہونے کی وجہ سے بطور وراثت ملا تھا۔ آپ نے فرمایا، میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، ذرا تلاش کرو کون لے گیا۔ پھر آپ نے کہا، گھر میں ہی تلاش کرو، ممکن ہے گھر کے کسی فرد ہی نے لے لیا ہو۔ دوران تفتیش وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مل گیا جو آپ کے کپڑوں کے نیچے آپ سے باندھ دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے باپ کا کمر بند لے لیا تھا، اس لیے اب اسے میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ اس طرح وہ اپنی پوری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ عین ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی جانتے ہوں کہ میری بڑی بہن نے
یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کا ہیلا کیا ہے، لہذا ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس بات کو پردے ہی میں رکھا تھا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ اسی طرح بھائیوں کے اس کہنے کو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، ابھی کسی کو نہ بتایا، دل میں ہی اس بات کو رکھا، ابھی تک یہ واضح نہ کیا کہ میں یوسف علیہ السلام ہوں اور بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک ہیلا کر رہا ہوں۔ تمام باتوں کو آپ نے دل میں ہی رکھ کر بھائیوں کو عزت و تکریم سے ماں سامان لوٹانے کا حکم فرمایا۔ بنیامین کو بازیابی کی درخواست مسترد۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، اس کے باپ بہت بوڑھے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لو، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم تو صرف اسی کو لیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ملا، اگر ہم کسی اور کو لے لیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ اگرچہ بھائی پہلے بتا چکے تھے کہ اگر کسی سے پیالہ برآمد ہو گیا تو وہ غلام بن جائے گا، لیکن ان کی شریعت میں معاف کرنا اور فدیہ دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے باپ بڑی عمر کے ہیں اور عظیم مرتبے کے مالک ہیں، اس لیے یہ معاف کرنے کے قابل ہے، یا اس کا فدیہ لے لیا جائے اور ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بطور رہن رکھ لیا جائے۔ جب ہم آپ کا فدیہ دے دیں گے تو آپ کے پاس رہن رکھے ہوئے بھائی کو چھڑا لیں گے، یا اسے معاف کر دیا جائے اور ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا لیا جائے۔ آپ کا معاف فرما دینا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ ہم آپ کے پہلے بھی احسان دیکھ چکے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہماری پونجی بھی واپس لوٹا دی، غلہ بھی دیا، عزت و تکریم سے اپنے پاس بلایا، مہمان نوازی کی، شاہانہ مکانوں میں رہنے کی جگہ دی۔ کتنے ہی احسان آپ کے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں مختصر جواب دیا، ہم تو صرف اسے اپنے پاس رکھیں گے جس سے ہمارا سامان ملا ہے، دوسرے کو اپنے پاس رکھ کر ظالم نہیں بن سکتے۔ اور حقیقتاً سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا تھا۔ ابھی یعقوب علیہ السلام کو اور امتحان میں مبتلا کرنا مقصود تھا، اس لیے معاف نہیں کیا۔ معاف تو تب کیا جاتا جب کوئی جرم ہوتا، جب جرم ہی نہیں کیا تھا تو معاف کرنے کا مقصد ہی کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ ابھی معاف نہیں کرنا، درگزر نہیں کرنا اور کوئی بدلہ نہیں لینا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو ابھی اور شدید محنت میں مبتلا کرنا ہے۔ بڑے بھائی کا مصر میں رہنا اور دوسروں کو واپس بھیجنا۔ پھر جب اس سے نا امید ہوئے، الگ جا کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ ان کا بڑا بھائی بولا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے حق میں ہم نے کیسی تقصیر کی، تو میں یہاں سے نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دے دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر ہے۔ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوتے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور اس سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ ابتدائی طور پر جب بھائیوں کی اپیل یوسف علیہ السلام نے رد فرما دی تو یہودا غصے میں آ گیا، اور جب وہ غصے میں آتا تھا تو اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر غصے کی حالت میں وہ چیخ مارتا تو حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے تھے۔ اس وقت تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی شخص اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کو کہا، تم بازار کے لوگوں سے مقابلہ کرو، انہیں میرے قریب نہ آنے دو، میں
عزیز مصر سے مقابلہ کرتا ہوں، میں اسے آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ جا کر اس کے جسم کو چھو دو۔ جب اس نے یہودا کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب یہ لوگ بنیامین کو چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو لوگوں سے الگ ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اپنے والد مکرم سے بہت پختہ وعدہ کر کے اور بڑا وثوق دلا کر بنیامین کو ہم ساتھ لے کر آئے تھے، اور پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان پر تہمت عائد ہو چکی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اب بہت پریشان تھے کہ اگر اب اسی طرح واپس جاتے ہیں تو باپ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور یہ بات بھی مد نظر تھی کہ گھر والے غلے کے لیے محتاج ہیں، واپس جانا بھی ضروری ہے۔ اگر سب نہیں جاتے تو باپ خیال کریں گے کہ کہیں سب فوت تو نہیں ہو گئے، اور اگر بنیامین کے بغیر سب واپس لوٹتے ہیں تو اپنے باپ کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ آخر کار سب سے بڑے نے کہا تم چلے جاؤ، میں نہیں جاتا، یا تو مجھے باپ اجازت دے دیں تو واپس جاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے۔ سب سے بڑے سے مراد یا تو شمعون ہے جو عقل و دانش میں سب سے بڑا تھا۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہودا ہی تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے بچایا تھا۔ اس نے کہا تم جا کر باپ کو بتاؤ تمہارے بیٹے نے چوری کر لی، یعنی اس کی طرف چوری کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ آپ بستی سے پوچھ لیں یا قافلے والوں سے پوچھ لیں، ہم سچے ہیں۔ ہمارے سامنے تو جو بات آئی وہی بیان کر رہے ہیں۔ بستی سے پوچھنے کا مقصد یا تو یہ ہے کہ لفظ اہل محذوف ہے، یعنی بستی والوں سے پوچھ لو، اور یا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام جانوروں، دیواروں وغیرہ سے پوچھئے، یقیناً آپ کو جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ بے شک آپ تو اکابر انبیاء اکرام میں سے ہیں۔ جمادات کو اللہ آپ سے کلام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کوئی بعید نہیں، اور آپ کا یہ معجزہ ہوگا، یقیناً یہ جمادات بھی ہمارے سچے ہونے کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بتا دیا ہے، پس صبر اچھا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملائے، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ اور آپ نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم میں سفید ہو گئیں اور وہ غصہ کھاتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے کلام کو رد کیا اور فرمایا کہ تم یہ ہیلا بنا رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے مصر کا بادشاہ میرے بیٹے کو چوری کے الزام میں اپنے پاس غلام بنا لے، جبکہ اس کے قانون میں یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کو چوری کے الزام میں غلام بنایا جائے۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر غم کھا رہے تھے، حالانکہ تازہ غم بنیامین کا تھا۔ اس کی ایک وجہ پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما دیا تھا کہ مصر کا عزیز یوسف علیہ السلام ہے، لیکن ابھی ظاہر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ دوسری وجہ علامہ آلوسی نے یوں بیان فرمائی کہ اصل مصیبت و غم یوسف علیہ السلام کا ہی تھا، باقی غم اس کے اوپر مرتب ہو رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم ہی کافی تھا، ابھی تو وہی تازہ ہے، یہ اور غم اس پر مرتب ہو گیا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ بنیامین اور یہودا کے متعلق تو ظاہر طور پر معلوم تھا کہ وہ زندہ اور سلامت مصر میں ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے بادشاہ ہونے کو ظاہر نہیں کرنا تھا، لیکن معلوم تھا، اسی لیے کہا یوسف پر افسوس ہے، خود بھی جدا ہے اور بنیامین اور یہودا کو بھی جدا کرنے کا سبب بن گیا۔ آپ علیہ السلام اسی غم میں بالکل خاموش رہنے لگے، جس طرح غصے سے بھرا ہوا شخص اپنے منہ پر خاموشی کی مہر لگا لیتا ہے
کسی سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات زندگی رہی تو ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔